میں نے اس لڑکی کا نام سوچ لیا ہے۔ مریم، تیری خدمت گزار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توریت میں اور پچھلے صحائف میں یہود سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نجات دہندہ، ایک مسیحا ان میں پیدا ہوگا۔ پچھلے صحائف میں ہمیں لا تعداد نشانیاں ملتی ہیں ان کے متعلق، بالخصوص آئزیہ میں لا تعداد پیشن گوئیاں ہیں مسیح کے بارے میں، جن کو ہم عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمران علیہ السلام، ان کی گھر بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت عمران کی جو بیوی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر تو ان کے گھر بیٹا ہوتا ہے تو اسے عبادت خانے کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، اسے عبادت خانے کا خدمت گزار بنائیں گی، خدا کا عابد بنائیں گی۔ اب ہوا یہ کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہود میں یہ تھا کہ بیٹیاں عبادت خانے میں نہیں جاتی تھیں، یعنی جو بیت المقدس ہے یہاں بیٹیاں نہیں جاتی، لڑکیاں نہیں جاتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس دور میں نبی تھے۔ حضرت عمران فوت ہو گئے ہوئے تھے جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہ السلام کی پرورش کی اور عبادت خانے تک انہیں لے گئے۔ علماء سے بحث کی، وہاں کے جو یہود کے علماء سے ان سے بحث کی، ظاہر ہے نبی سے کون جیت سکتا تھا۔ پھر ان کے درمیان اب فیصلہ ہونا تھا، جس کا قلم رک جائے پانی میں وہ مریم علیہ السلام کی وہ پرورش کرے۔ تو یہ فیصلہ تھا، زکریا علیہ السلام کا قلم رک گیا اور باقیوں کا قلم نہ رکا پانی میں جب ان کو پھینکا گیا۔ تو یوں زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہ السلام کی پرورش کی اور عبادت خانے میں ان کو جگہ بھی مل گئی۔ پھر ایک دن ہوا یوں، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں بھی فرمایا ہے، جہاں پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع آیت نمبر 16 میں، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا جو سب سے دور مشرق کی جانب میں جا بیٹھی، جیسے سب سے پردہ کر لیا۔ ہم نے بھیجا اپنی روح کو ان کی طرف جو انسان بن کر سامنے کھڑا تھا۔ روح سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام۔ مریم نے بولا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ڈرو اس سے۔ جبرائیل بولے، مجھے بھیجا ہے تیرے رب نے کہ تجھے ایک نیک و پاک لڑکا عطا ہو۔ مریم نے کہا، بھلا مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ تو کسی انسان نے مجھے چھوا، نہ میں بدکارا ہوں۔ جبرائیل بولے، ایسا ہی ہوگا کیونکہ تیرے رب نے کہہ دیا کہ اس پر بڑا آسان ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بس وہ حمل سے ہو گئی اور اسے لے کر، اس بچے کو لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر درد زا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کاش اس سے پہلے ہی میں مر جاتی۔ اور یہ کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے، جو ان کے ساتھ ہوا تھا آپ امیجن کریں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، کاش لوگ مجھے بھول جاتے۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہونا، تمہارا رب تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دے گا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کے اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں آئیں، حالانکہ وہ تنا بالکل خشک تھا۔ تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہہ دینا میرا چپ کا روزہ ہے۔ یہ بھی ایک روزے کی قسم تھی جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، ہم اس امت میں یہ روزہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام یروشلم گئی، ابھی شہر سے باہر آئی تھی۔ جب یروشلم گئی تو لوگوں میں ایک قسم کا ہلا گلا مچ گیا کہ مریم ایک بچے کو لے کے آ گئی ہے۔ جیسا آپ کو لوگوں کو پتہ ہے، الزام لگانے کی تو عادت ہوتی ہے نا۔ تو جب سیدہ مریم شہر میں داخل ہوئی، یہود نے پوچھا، اے مریم یہ تو نے کیا کیا؟ یہ بڑا سخت کام تو نے کیا۔ تو اب سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا اب ہم ایک بچے سے بات کریں، ایک بچے سے جو بھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی معجزہ دکھانا تھا تو دکھایا، لیکن وہاں یہود نے یہ بھی کہہ دیا تھا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب اس بات کو بھی سمجھیں، بعض لوگ اس کو اعتراض اٹھاتے ہیں اسلام کے خلاف کہ ہارون علیہ السلام ہیں اور
مریم علیہ السلام میں تو سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، تو یہاں کیوں کہا گیا؟ دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ ان میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی پتا تھا، اور قریش مکہ کو بھی پتا تھا۔ اس دور میں تو اعتراض نہیں اٹھا، کیونکہ یاد رکھیں بنی اسرائیل اپنے نبیوں کے ناموں پہ نام رکھتے تھے۔ اب یہ اس لیے کہا کہ ہارون اس دور کا ایک آدمی تھا، بعض کے نزدیک بڑا نیک تھا، تو انہوں نے یہود نے حضرت مریم کی نسبت ہارون کی طرف کی کہ وہ اتنا نیک، تو بھی اتنی نیک، یہ کیا کیا۔ اور دوسرا، بعض لوگوں کے نزدیک بڑا بدکار انسان تھا، تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو وہ کرتا وہی تو نے کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ مسئلہ اس طرح سے تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، فضول میں خود بھی کچھ عقل کا استعمال کرو۔ اچھا اس کے جواب دے بھی دو نا، ان کو مانتے نہیں، یہ وہی بات ہے میں نہ مانوں، فضول بات۔ بہرحال تو جب سیدہ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ ابن مریم جو کہ مسیح تھے، ان کی طرف جب اشارہ کیا تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا نئے پیدا ہوئے بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لیکن بچے نے کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ کتاب دی ہے یعنی کہ انجیل عطا کی، جو کہ آج ہمارے پاس ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے، خراب شکل میں، اور مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کروں، اچھا سلوک کروں، اور سرکش اور بدبخت نہ بنوں، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، ان دنوں پر سلامتی ہو۔ یہ تھے عیسیٰ ابن مریم جن کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی پیدائش کا واقعہ، نہ کہ وہ جو کہ انجیل میں آتا ہے۔ 4 انجیل ہیں، چاروں میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے ان کی پیدائش کے حوالے سے۔ بہرحال جو انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے، میں بتا رہا ہوں مسیح کی شان کی پیدائش نہیں ہے کہ اس طرح پیدا ہوا جائے مسیح۔